بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل و عیال میں بہت زیادہ خوش و خرم ہوں گے، اور میری دعا ہمیشہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ آپ کے اہل و عیال کے ساتھ، آپ کے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کے اندر ہم چند ایسے پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے، چند ایسی چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ جن کے ساتھ ہم عمرہ کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ 6 خاص پوائنٹس ہیں جو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے اور کمنٹ باکس کے اندر آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ بہت آسان ہے، لیکن نقل نہیں مارنی، سرچ نہیں کرنا، اور بہت آسان ہے۔ ویسے وہ سوال میرا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اسم مبارک ایک تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ دوسرا آپ کا اسم مبارک کون سا ہے؟ اور وہ قرآن مجید میں بھی وہ اسم مبارک آیا ہے۔ باقی تو آپ کی صفات جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ان کے علاوہ جو آپ کا دوسرا اسم مبارک، آپ کا نام مبارک ہے، وہ کون سا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس کا جواب صحیح ہوگا کسی اور ویڈیو کے اندر اس کے نام کے ساتھ اس کا اسکرین شاٹ بھی لگایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن نقل نہیں مارنی، جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے وہی کمنٹ باکس کے اندر لکھنا ہے۔ عمرہ کی تیاری کے حوالے سے ہم جو پہلا پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات کریں گے وہ ہے روحانی تیاری۔ کہ روحانی تیاری ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اس کے 3 جز ہیں۔ نمبر 1، عمرہ سے پہلے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار ہمیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی اللہ رب العزت کے حضور مانگنی چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں تاکہ ہم جانے سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور پھر اسی حالت میں، ایک اچھی حالت میں، ہم وہاں پر جا کر عبادات کر سکیں۔ نمبر 2، دوسرا جز یہ ہے کہ نفل عبادات، ذکر و اذکار، ان کی ہم عادت ڈالیں، جیسے تہجد ہے، نوافل ہیں، اسی طرح اشراق کے نوافل ہیں، یا مغرب کے بعد اوابین کے ہیں، اور ویسے بھی ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا۔ یہ ان چیزوں کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ یہاں پر کوشش کریں تاکہ آپ کا جسم تیار ہو جائے۔ نمبر 3 کے اوپر یہ جو پہلا پوائنٹ ہے، اس کا تیسرا جز یہ ہے کہ نیت جو ہے اس کو بالکل صاف رکھیں۔ نیت میں کسی طرح کا کوئی بھی کھوٹ نہیں آنا چاہیے، تھوڑا بہت بھی کوئی دکھلاوا، ریاکاری، کسی بھی طرح کوئی بھی آپ کی نیت کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صاف نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ جو سفر کر رہا ہوں، میں یہ جو مشکلات برداشت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جو پیسے خرچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا مقصود نہ تو دنیا کو دکھانا ہے، نہ کسی کے سامنے نیک بننا ہے، نہ کسی کے سامنے اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ میں جی عمرہ کر کے آیا ہوں، بلکہ اس کا مقصود ایک ہی ہے، اور وہ مقصود کیا ہے کہ میرے اس عمل سے، میری اس محنت سے، میری اس کوشش سے، میری اس مشقت سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ نیت آپ اچھائی کی کرتے ہیں، نیت آپ اللہ کی رضا کی کرتے ہیں، آپ کا چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر نیت دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، جتنا مرضی بڑا عمل آپ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بالکل ردی ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے بھی 3 جز ہیں۔ وہ دوسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ علمی تیاری، کہ ہم نے عمرہ کی علمی تیاری کر کے یہاں سے جانا ہے۔ علمی تیاری کے بھی 3 جز ہیں، وہ کون کون سے ہم نے کرنے ہیں؟ نمبر 1، کہ ہم نے عمرہ کا مکمل طریقہ سیکھ کر جانا ہے۔ آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے قریبی کسی عالم سے سیکھ سکتے ہیں، یا جو پہلے آپ کے عمرہ کر کے آیا ہے آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، میں نے گھر سے لے کے بیت اللہ تک ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ وہ مکمل ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو ساری سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اس طرح سے عمرہ کی تیاری کریں اور عمرہ کو سیکھیں۔ اسی طرح عمرہ کے حوالے سے کوئی چھوٹی سی گائیڈ بک جو ہے جس کے اندر مکمل طور کے عمرہ کے بارے میں لکھا ہو، اس کو بھی آپ پڑھیں، یہاں پر بھی پڑھیں اور اس کو اپنے ساتھ بھی رکھیں۔ تیسرا جز اس کا یہ ہے کہ جو عام غلطیاں عمرے کے دوران ہو جاتی ہیں، مثلا اگر ہم عمرے کے اندر خوشبو کا استعمال کر لیں گے، جب ہم نے احرام باندھ لیا ہو، نیت ہم نے کر لی ہو، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا اور ہم نے احرام باندھا ہوا ہے
اور خوشبو ہمارے ہونٹوں کو لگ گئی تو اس حالت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے سعی سے پہلے حلق کروا لیا تو پھر کیا؟ یعنی یہ جتنی غلطیاں ہیں عمرہ کی ان کو آپ ضرور یاد کر لیں کہ یہ غلطیاں ہیں. جب غلطیوں کو پتہ ہوگا تو آپ کے لیے ان سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور چینل کے اوپر ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیں. ان کے اندر میں نے مختلف جو غلطیاں ہیں عمرہ کے اندر کی جانے والی ان کے بارے میں بتا رکھا ہے. تیسرا پوائنٹ تیاری کا ہے جسمانی تیاری. اس کے بھی 3 جز ہیں. وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ ہم نے یہاں پر چلنے کی عادت ڈالنی ہے، اپنے جسم کو واک کی عادت ڈالنے، زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کریں. نمبر 2 کے اوپر اپنی صحت کا یہیں سے خیال رکھیں، یعنی عمرہ پر جانے سے پہلے ہی کوشش یہ کریں کہ ایسی غذا کا استعمال کریں، ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو صحت مند ہوں، جو صحت والی ہوں، اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. معدے کی پرابلم آپ کو یہاں پر ہو جائے یا کسی بھی طرح کی دوسری، تو پھر آپ کے لیے سفر مشکل ہو جائے گا. اسی طرح شوگر کے اور BP کے یا کسی خاص بیماری کے جو مریض ہیں وہ یہیں پر اپنی بیماری کا اچھے طریقے سے وہ علاج بھی کرتے رہیں تاکہ وہ کنٹرول میں رہے اور ان کے لیے سفر جو ہے وہ آسان رہے. اس کا تیسرا جز یہ ہے کہ آپ آرام دہ جوتے، جو جوتے آپ نے وہاں پر لے کر جانے ہیں، یعنی عمرہ پر جو آپ کے ساتھ جوتے ہوں گے، جیسے مرد حضرات نے عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرتے ہوئے یعنی نیت کرنے کے بعد انہوں نے ہوائی چپل، کینچی چپل پہن لینی ہے. اب جنہوں نے پوری زندگی یہ نہیں پہنی ہوتی ان کے لیے اس چپل سے کو پہن کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے چپل یہاں پر لے لیں اور عمرہ پر جانے سے پہلے ہی اس چپل کو پہننا شروع کر دیں. چاہے وہ والی چپل نہ بھی ہو جو آپ نے وہاں پر لے کے جانی ہے، لیکن ایک چپل آپ ہوائی ضرور لیں اور گھر میں آنے جانے میں اس کو ضرور پہنیں تاکہ آپ کو اس کے چلنے کا اندازہ ہو جائے اور آپ کی عادت ہو جائے. وہاں پر جا کر جب آپ چپل پہن کر چلیں پھریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ بعض لوگ جن کو اس چپل کی عادت نہیں ہوتی، جب وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں کسی طرح کے کوئی چھالے وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز بن جاتی ہیں. تو یہ آپ نے جسمانی طور کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے. نمبر 4 کے اوپر ہے سامان کی تیاری. سامان کی تیاری ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، اس کی ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے. آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا. میں نے مکمل چیک لسٹ دے رکھی ہے کہ آپ کو عمرہ کے اوپر کون سے سامان کی تیاری کرنی ہے، کون سا سامان آپ کو چاہیے ہوگا. نمبر 5 کے اوپر ہے سفری تیاری. آپ نے اپنے سفر کی تیاری کرنی ہے. ایک تو سامان کی ہوگی، اب ہے سفر کی تیاری. سفر کے لیے آپ نے کس طرح سے تیاری کرنی ہے وہ میں نے سامان کی ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ڈاکومنٹ ہیں ان کی جو کاپیاں ہیں مختلف آپ کروا لیں، یعنی 3 کاپیاں کم از کم کروا لیں. ایک اپنے لیگیج میں رکھ لیں، ایک ہینڈی کیپ میں، اور ایک جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے پاؤچ میں ہو. تو یہ 3 کاپیاں آپ کروا لیں. اس میں ایک پاسپورٹ کی کاپی ہوگی، آپ کے ویزا کی کاپی ہوگی، ہوٹل واچر کی کاپی ہوگی، اور یہ ٹکٹ کی کاپی ہوگی. یہ ان کی آپ نے فوٹو کاپیاں کروانی ہیں اور یہ آپ کے موبائل میں بھی ہونی چاہیے، یعنی ان کا PDF جو ہے وہ آپ کے موبائل میں بھی ہونا چاہیے. ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کریں کہ جب آپ گروپ میں سفر کر رہے ہیں یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر پہنچ کر آپ جو اپنے نمبر ہیں وہ ایکسچینج کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ. سفر میں آپ کے ساتھ جو آپ کے زیادہ قریب ہو جائے ان سے آپ اپنا نمبر ایکسچینج کر لیں، اور اپنی فیملی ہے تو فیملی کے جتنے افراد ہیں واپس میں نمبر ایکسچینج کر لیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 3 کے اوپر آپ ایک تو سعودی قوانین کے بارے میں موٹا موٹا جان لیں کہ وہاں پر کیا چیزیں ہم لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے وہاں کے قوانین کو فالو کرنا ہے. اور اسی طرح آپ جو ایئر لائن جس میں آپ جا رہے ہیں اس کے اصول و ضوابط کو بھی دیکھ لیں، خصوصی طور کے اوپر وزن کے حوالے سے کہ آپ کی جو ایئر لائن ہے وہ آپ کو کتنا وزن الاؤ کر رہی ہے کہ آپ اتنا وزن لے کر جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے ضرور جان لینا ہے. نمبر 6 کے اوپر یہ ہے کہ مالی تیاری. مالی طور کے اوپر آپ نے تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اس کے بھی 3 اہم جز ہیں. وہ یہ کہ نمبر 1 کے اوپر آپ نے کم از کم 1000 ریال کا انتظام کرنا ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ کم از کم ہے، آپ جتنے زیادہ چاہیں وہ آپ نے لے کے جا سکتے ہیں. جو لمٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ اس حساب سے آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو آپ کم از کم 1000 ریال ایک بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس میں اس کی ہلکی پھلکی شاپنگ بھی ہو جاتی ہے، کھانا وانا بھی ہو جاتا ہے. جو آپ نے وہاں پر خرچ کرنا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں 1000 ریال. نمبر 2 کے اوپر جتنے دن آپ نے وہاں پر جانا ہے شرعی طور کے اوپر بھی یہی حکم ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ جو ہیں، آپ کے اہل و عیال جو ہیں، آپ کے گھر والے جو ہیں، ان کے نان و نفقہ کا، ان کے خرچے کا آپ انتظام کر جائیں. یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اپنا انتظام کرنا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے، پیچھے گھر والے بیچارے وہ ترستے رہے، بھوکے مرتے رہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، راشن نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو وہ پریشان ہو. تو ان کا انتظام آپ نے کر کے جانا ہے. نمبر 3 کے اوپر آپ
کچھ نہ کچھ اپنی مالی تیاری کے اندر کچھ ریال خاص کریں کہ میں نے یہ ریال وہاں پر صدقہ کرنے ہیں۔ اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اچھا یہ چیز ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں صدقہ کریں گے، ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جیسے کوئی وہاں پر چیئرز ہوتی ہیں، آپ کرسی خریدیں اور وہاں پر حرم کے اندر اس کو رکھ دیں، اس کے اوپر لکھوا لیا جاتا ہے وقف للحرم، تو وہ آپ حرم کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک جو شاپس ہیں ان سے خریدیں اور دکانوں سے خرید کے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے وقف للہ تعالی یا وقف للحرم، تو وہ بھی آپ حرم کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، کھجوریں لوگ وہاں پر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کو لگے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تو آپ کچھ پیسے اس کے لیے خاص کر لیں کہ میں نے یہ پیسے وہاں پر صدقہ کرنے۔ تو یہ 6 اہم پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ عمرہ کی تیاری کے حوالے سے آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ان 6 پوائنٹس کو اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں اور عمرہ کی تیاری میں ان کو سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے۔ اپنا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔